بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایس این سی کے حوالے سے میں نے پہلے دو ویڈیوز جو بنائی ہیں، تو اس میں نے ان کی پوائنٹ کا ذکر کیا جس میں ایس این یعنی سنگل نیشنل جو ایس این سی کریکلم ہے، تو اس کے جو مقاصد، آبجیکٹیو اور گول جو ہیں وہ متعین کیے گئے۔ تو اس کے لیے میں نے جس جو ہے نا وہ کتاب کا انتخاب کیا تھا، وہ درسی کتاب کا، وہ میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کی تھی کہ وہ تھا پرائمر میتھمیٹکس۔ یہ نرسری کلاس کا ہے، تو اس کو میں نے سب سے پہلے انتخاب کیا، اور اس کے دیباچہ میں نے آپ سے یہ ذکر کیا تھا کہ کچھ مین پوائنٹ ہیں جن پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے تاکہ ہم ایس این سی جو ہے اس کے مقاصد کو حاصل کر سکیں۔ تو آج اس کا جو پارٹ نمبر 3 اس میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کچھ چیزیں۔ تو ہمیں جو ہے اپنی ٹیچنگ کو مؤثر بنانے کے لیے، اپنے جو کلاس روم کے ماحول کو کنڈیوسو بنانے کے لیے، اور بچوں کو جو ہے وہ ان کا اسکول میں دل لگانے کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں مزید اس میں کیا ہے۔ تو میں جو آپ کے ساتھ اس کو ریڈ آؤٹ کروں گا، تو اس میں جو پوائنٹ آف ویو میں آپ کے ساتھ ڈسکس بھی کروں گا۔ اس میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں جو مزید چیز آگے آ رہی ہے وہ ہے ڈسپلے چلڈرنز ورک ان دا کلاس، کہ بچوں نے جو بہترین کام کیا ہے اس کو کلاس روم میں ڈسپلے کیا جائے، لگایا جائے دیواروں کے اندر، یا رسی وغیرہ جو ہے نا وہ اس کو باندھ کے، تو اس کے ساتھ وہ جو چھوٹی چھوٹی وہ چونیاں سی ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ بھی ان کو لٹکایا جا سکتا ہے، کیل وغیرہ جو ہے ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے ایٹ دا آئی لیول آف دا چلڈرن۔ ہم کیا کرتے ہیں، کمرے کو سجانے کے لیے بڑے اونچے اونچے جو ہے نا وہ فلیکس چارٹ وغیرہ لگا دیتے ہیں، تو وہ بچوں کو جو ہے وہ تو نظر بھی نہیں آتے۔ تو جہاں تک ان کا آئی لیول ہے کہ جہاں تک اس کو دیکھ سکتے ہیں، تو اس جو لیول تک آپ جو بچوں کا ورک ہے اس کو وہاں لٹکائیں۔ پھر اس کے بعد جو بڑی اہم چیز ہے، ہم اس کو جو ہے نا وہ اکثر ہی مس کر، لیکن جو اچھے سکول ہیں نا، خاص کر پرائیویٹ سکول جو ہیں، وہ اس کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ وہ ہے اس میں ڈیولپ پورٹ فولیو فار ایوری چائلڈ، کہ ہر بچے کی ایک فائل ہونی چاہیے، اس میں اس کو پورٹ فولیو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بہت بہت ضروری ہے پورٹ فولیو بنانا۔ پھر اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو کیپ دیئر آرٹ اینڈ میتھمیٹکس ورک، جس کے اندر ان کا ریاضی کا کام اور آرٹ وغیرہ کا جو کام ہے، ڈیمانسٹریٹنگ دیئر لرننگ، جو ان کی جو سیکھنے کی جو رفتار وغیرہ ہے، یا اس کے اندر جو ترقی ہے یا تنزلی ہے، اور اسیسمنٹ اور مینٹورنگ کے لیے یہ بہت ضروری ہے اس میں۔ پھر اس کے بعد ہے کہ ڈیزائن اینڈ کیری آؤٹ اسیسمنٹ ایکٹیویٹیز اکارڈنگ ٹو ایچ ٹاپک اینڈ لیسن، کہ ہر لیسن اور ٹاپک کے مطابق آپ اسیسمنٹ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کریں، تاکہ آپ کو بچے کا پتہ چل جائے کہ وہ کہاں کھڑا ہے اور اس کو کس چیز کی مزید ضرورت ہے، ایلیبوریشن کی ضرورت ہے، جو اس کو ریپیٹیشن کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اگر میتھمیٹکس سے اگر ہم لے لیتے ہیں تو ورک ڈیمانسٹریٹنگ دیئر لرننگ، اس کے بعد ہے اینڈ یوز فارمیٹیو اسیسمنٹ اینڈ میتھڈولوجی ٹو انرچ اینڈ انہینس لرننگ۔ اب فارمیٹیو جو ہماری ہے اسیسمنٹ جو ہے، اس میں جو دو قسم کی جو ہے نا وہ اسیسمنٹ ہوتی ہیں، تو اس میں ایک جو ہے وہ فارمیٹیو اسیسمنٹ بھی ہے۔ تو وہ ایک تو اسیسمنٹ ہم کرتے ہیں کہ ٹائم ٹو ٹائم ہم سبق کے دوران جو ہے بچے کی کرتے رہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے جب سبق کے اینڈ پہ جا کے اس کی اسیسمنٹ کرتے ہیں، دونوں ضروری ہیں۔ پھر اس کے بعد انشور دا چائلڈ از ایکٹیولی انوالو ان ڈیولپمنٹ، اس میں ہے ڈیولپمنٹلی اپروپریٹ پلے فل لرننگ ایکٹیویٹیز، کہ بچہ جو ہے وہ مکمل طور پہ انوالو ہے ان چیزوں میں، کہیں گم سم تو نہیں بیٹھا، یا کسی کے ساتھ کھیل تو نہیں رہا، یا کہیں اور بزی تو نہیں ہے، اس کو جو ہے نا وہ ہم نے دیکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے ٹیچر شوڈ ڈیزائن نیو ایکٹیویٹیز، ٹیچر کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ نئی ایکٹیویٹیز ان کو ڈیزائن کرے، نیو آئٹم جو ہے ڈیولپمنٹ ان کی جو ہے نا ڈیولپمنٹ کرے، وائل کنسیڈر لرننگ انڈیویجول اینڈ کولیکٹیو جو ان کی کیپیبلٹیز ہیں، ان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں، قابلیت ہیں، مشترکہ یا انفرادی یا اجتماعی طور پہ، اینڈ دیئر لرننگ
پیس اور ان کی جو سیکھنے کی رفتار ہے تو اس کو بھی دیکھنا پڑے گا، اور اس کے حساب سے جو ہے نا آئٹم ڈیولپمنٹ ہوگی اور نئی قسم کی ایکٹیویٹیز جو ہے ان کو ڈیولپ کریں. یہ ٹیچر کے لیے بہت ضروری ہے. کنونشنل طریقے چھوڑیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ٹیچر جو آپ ٹیچ کرتے ہیں وہ بہت زیادہ مؤثر ہو جائے گی. پھر اس کے بعد ریاضی کے حوالے سے یہ ہے کہ ڈیزائن مینٹل میتھمیٹکس ایکٹیویٹی ڈیلی، کہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ نے ذہنی جو ریاضیاتی ایکٹیویٹیز ہیں ڈیلی طور پہ ان کو کروانا ہے بچے فار 3 to 5 منٹ، 3 سے 5 منٹ. مثال کے طور پر واٹ از مور اینڈ واٹ از لیس، کہ کیا زیادہ ہے اور کیا کم ہے، یعنی آس پاس کی چیزیں جو ہیں اس کی طرف ان کو لے جائیں. آپ سوسائٹی میں جو ہے بچے کو لے جائیں، اس کے گھر کی طرف لے جائیں، بستے میں لے جائیں، اسکول کے کمرے کی طرف آپ ان کو لے جائیں، کہیں کی طرف آسمان کی طرف ان کا دھیان لے جائیں، تو ان کا جو اسکوپ ہے وہ لازمی طور پہ اس میں وسعت آئے گی اس میں. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ انکرج چلڈرن ٹو کمپلیٹ ڈفرینٹ آبجیکٹس، مختلف قسم کے آبجیکٹس ہوں گے، یعنی شکلیں ہوں گی اس میں جو ہے نا وہ سمپل، ان کو آپ جو ہے نا وہ ان کا کمپیئر جو ہے نا وہ بچوں سے کروائیں ود ریفرنس ٹو کلر، رنگ ہے، ویٹ وزن ہے، میجرمنٹ ہے یعنی پیمائش ہے، اس کے بعد سائز ہے، اس کے بعد لینتھ ہے، پھر آپ کا وتھ ہے، ہائٹ ہے، پھر اسٹرکچر ہے اور تھکنیس ہے اس کے اندر. ان تمام چیزوں کو لے کر کے تو بچوں کو جو ہے نا وہ ان کے اندر موازنے کی یعنی موازنہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے اور ڈیپ تھنکنگ بھی پیدا ہوتی ہے اس میں. اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے کہ نیکسٹ اس میں جو لکھا ہے کہ ڈیولپ دیئر کیٹیگرائزیشن اسکل، یعنی کلاسیفیکیشن جو ان کی اسکل ہے، یعنی انہوں نے کیٹیگرائز کیسے کرنا ہے چیزوں کو، اس اسکل کو جو ہے نا وہ بڑھانے کی ضرورت ہے. بائی آسکنگ دیم ٹو کلاسیفائی آرڈر ڈفرینٹ آبجیکٹ، مختلف قسم کے آبجیکٹس ہیں ادھر گرد ہیں، ان کو کہیں کہ ان کو جو ہے نا ان کی جماعت بندی کریں. لائک اسمال ایک طرف کر دیں، میڈیم ایک طرف کر دیں، لارج ایک طرف کر دیں، وائڈ ایک طرف کر دیں، نیرو جو ایک طرف، تھک تھن، اسی طرح آپ کے ہیں ٹال شارٹ، بگ بگر اور بگیسٹ وغیرہ، ان تمام کو وہ کیٹیگرائز کر سکیں. تو یہاں تک آج میں اپنی جو تیسری جو اس میں انسٹالمنٹ کہہ لیں، ایپیسوڈ کہہ لیں یا پارٹ نمبر 3 کہہ لیں، اس کا جو ہے نا وہ خاتمہ، کیونکہ ویڈیوز جو ہے لمبی ہو جاتی ہیں تو ان کا جو ہے نا سننا بھی ہمارے لیے مشکل ہو جائے. تو امید ہے آپ کو یہ سلسلہ پسند آئے گا. تھینک یو سو مچ ٹو لسن اینڈ واچ دا ویڈیو. پلیز سبسکرائب مائی چینل if you like it, comment on it, share with your friend and subscribe my channel as well. Thank you so much once again.